ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پر رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پر رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. میرے واجب القدر اساتذہ اکرام اور مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں السلام علیکم. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت النبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین گرامی، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں. نمبر 1 بچپن، نمبر 2 جوانی اور نمبر 3 بڑھاپا. اور یہ بھی کہ سیرت نگاروں، مقرروں، خطیبوں، دانشوروں اور ادیبوں کا اصول ہے کہ جب کسی شخصیت کی سوانح عمر لکھی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے شروع کیا جاتا ہے اور بڑھاپے پر ختم ہوتا ہے. لیکن میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب ہے. سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورے کا پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی ہی تو سیرت ہے. حاضرین مکرم، ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے تھے اور ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں اور ایک سیرت وہ ہے جو اصفیاء اور اتقیاء بیان کرتے ہیں اور ایک سیرت وہ ہے جو پیر و کتب بیان کرتے ہیں اور ایک سیرت وہ ہے جو عالم و خطیب بیان کرتے ہیں اور ایک سیرت پاک وہ ہے جو خود عرش والا اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے. ارے مسلمانوں، ہماری زبانوں میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں ہے. آئیے چلتے ہیں قرآن میں. قرآن میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرى تقلب وجهك کہا. جب حضور کے چہرے انور کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا. جب حضور کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا. جب حضور کے دندان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا. اور جب حضور کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولی کہا. اور جب حضور کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا. اور جب حضور کی زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک به لسانک کہا. اور جب حضور کے سینے اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا. اور جب حضور کے قلب مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے فإنه نزله على قلبک کہا. اور جب حضور کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا. اور جب حضور کی دعوت و تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا. اور جب حضور کے معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسریٰ کہا. اور جب حضور کے یار غار کا ذکر آیا تو قرآن نے ثانی
اذ ہما فی الغار کہا۔ گرامی قدر احباب، میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی کامل، علم بھی کامل، حلم بھی کامل، شجاعت بھی کامل، امانت بھی کامل، عدالت بھی کامل، سخاوت بھی کامل، سیرت بھی کامل، بلکہ میرا تو دعویٰ ہے میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اقوام عالم جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے، وہ سرکار دو عالم کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے جائیں گے۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دینی دعا سے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، مگر دعا ہے دل کی دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔